امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب شرح صدور میں فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کے بعد بھی اس کا تعلق دنیا والوں سے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ انتقال کے بعد وہ اپنے والد کو، والدہ کو، بیٹی کو، بیٹے کو جانتا بھی ہے، ان کے حالات سے باخبر بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ امور غیبیہ کی باتیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتا بھی دیتا ہے، بعض مرتبہ دنیا والوں کی مدد کرتا ہے، بعض مرتبہ وہ دنیا والوں سے مدد کا تقاضا کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس پر ہی ایک دلیل لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صعب بن جسامہ یہ دونوں بھائی بنے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ صعب بن جسامہ نے عوف بن مالک سے کہا کہ اے عوف بن مالک، اگر ہم دونوں میں سے جس کا بھی پہلے انتقال ہو جائے تو وہ انتقال کے بعد خواب کے اندر آئے اور اپنے حالات بتائے۔ تو عوف بن مالک نے کہا کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد کوئی شخص اپنے حالات بتائے؟ تو صعب بن جسامہ نے کہا ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں اللہ کی شان یہ ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت صعب بن جسامہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عوف کہتے ہیں 1 سال کے بعد میں نے خواب کے اندر حضرت صعب بن جسامہ کو دیکھا، تو میں نے پوچھا اے میرے بھائی بتاؤ اللہ رب الجلال نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو صعب بن جسامہ نے کہا کہ اے عوف، اللہ رب الجلال نے میری مغفرت کر دی۔ حضرت عوف کہتے ہیں لیکن میں نے حضرت صعب کی گردن پر ایک کالا نشان دیکھا، تو میں نے پوچھا اے صعب، اللہ نے تو تمہاری مغفرت کر دی لیکن یہ تمہاری گردن پر کیسا نشان ہے؟ تو حضرت صعب کہنے لگے کہ بھائی یہ وہ نشان ہے کہ میں نے دنیا کے اندر ایک یہودی سے 10 دینار قرض لیا تھا، وہ قرض اب تک میرے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ تو اے عوف، تم مجھ پر مہربانی کرو، میرے گھر جاؤ، فلاں جگہ پر 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے نکالو اور اس یہودی کو قرض ادا کر دو۔ اور اے عوف، تمہیں میں ایک بات بتاؤں، میں اپنے گھر والوں کے حالات سے باخبر رہتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے گھر کے اندر ایک بلی مر گئی۔ پھر کہا اے عوف، میری ایک بیٹی ہے، ایک خبر اور بھی تجھے دے دوں کہ اس کا 6 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا، وہ بھی میرے پاس پہنچ جائے گی۔ حضرت عوف کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں فوراً حضرت صعب کے گھر گیا اور جو جگہ بتائی تھی وہاں پر پہنچا، تو وہاں پر میں نے دینار تلاش کیے تو واقعی مجھے وہ دینار مل گئے۔ حضرت عوف کہتے ہیں پھر میں وہ دینار لے کر نکلا اور ایک یہودی کے پاس آیا اور میں نے کہا کیا حضرت صعب نے آپ سے کچھ قرض لیا تھا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا اللہ حضرت صعب کا بھلا کرے، بہت اچھا صحابی رسول تھا، ہاں بالکل اس نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ تو حضرت عوف کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کتنا قرض لیا تھا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا 10 دینار۔ حضرت عوف کہتے ہیں پھر میں نے وہ 10 دینار اپنی جیب سے نکالے اور اس یہودی کو دے دیے۔ یہودی نے جب ان دیناروں کو دیکھا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا اے عوف، یہ تو وہی دینار ہیں جو میں نے صاحب کو دیے تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جو خواب کے اندر مجھے صاحب نے بتایا وہ سب سچ ہو رہا ہے۔ حضرت عوف کہتے ہیں پھر میں دوبارہ حضرت صاحب کے گھر گیا، حضرت صاحب کی زوجہ کو بلایا اور میں نے کہا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر کیا واقعات ہوئے؟ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ بھائی یہ واقعات ہوئے، ابھی پچھلے دنوں ہمارے گھر کی بلی مر گئی۔ تو حضرت عوف کو اب یقین آ گیا۔ حضرت عوف نے پھر ان کی گھر والی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بلاؤ۔ جب وہ بیٹی چھوٹی تھی دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت عوف نے اس کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، تو حضرت عوف نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو شدید بخار ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ بات بھی اب سچ ہی نکلے گی، 6 دن کے بعد اس بچی کا انتقال ہو جائے گا۔ تو آپ نے حضرت صاحب کی زوجہ کو کہا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھنا، اس لیے کہ مجھے آپ کے شوہر نے یہ خبر دے دی ہے کہ 6 دن کے بعد اس کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، عالم برزخ والوں کو دنیا والوں کے حالات کا پتہ رہتا ہے اور ساری خبریں رہتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو عالم برزخ والے ایصال ثواب کا تقاضا بھی کرتے ہیں، اپنے حالات بھی بتاتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس ایک عورت آئی جس کا ایک ہاتھ ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ حضور کی کسی زوجہ سے کہنے لگی کہ آپ پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کر دیں کہ مجھ گناہگار کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب ذوالجلال میرے ہاتھ کو درست کر دے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ اے خاتون، یہ بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ یہ ناکارہ کیسے ہو گیا، کیسے شل ہو گیا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے، میرا والد تو بڑا سخی تھا، وہ صدقہ و خیرات کیا کرتا، غریبوں کی مدد کیا کرتا، لیکن میری والدہ بڑی ہی کنجوس تھی۔ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ہمارے گھر کے اندر گائے ذبح ہوئی تو میری والدہ کے حصے میں جو گوشت آیا اس میں سے میری والدہ نے غریبوں کو کچھ بھی تقسیم نہ کیا، صرف تھوڑی سی چربی ایک غریب کو دے دی اور ایک پھٹا ہوا جوڑا کسی غریب کو دے دیا، اور میرے والد کے حصے میں جو گوشت آیا تھا میرے والد نے وہ سب غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یا رسول اللہ، پھر یہ ہوا میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرا والد ایک بہت بڑی نہر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ تو میں نے خواب کے اندر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، والدہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ اے میری بیٹی، میں نے بھی اس کو بہت ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں نہیں مل رہی وہ۔ اب وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، میں خواب کے اندر ہی اپنی والدہ کو ڈھونڈتی رہی، کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے میری والدہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ملی، تو ان کی بڑی بری حالت تھی، ان کے جسم پر وہی پھٹا ہوا سوٹ تھا، پھٹا ہوا جوڑا تھا جو انہوں نے زندگی کے اندر صدقہ کیا تھا، اور وہی چربی ان کے ہاتھ میں موجود تھی جو زندگی کے اندر انہوں نے صدقہ کی تھی۔ وہ چربی وہ اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتی اور اس سے تھوڑا بہت جو تیل نکلتا وہ اس کو کھاتی تاکہ پیٹ کے اندر کچھ جائے۔ جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو یا رسول اللہ میں آگے بڑھی اور میں نے ان کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ جب میں نے اپنی والدہ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تو میری والدہ پر جو عذاب کے فرشتے مقرر تھے انہوں نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا کہ اچھا تو نے اس ہاتھ سے اپنی والدہ کو پانی پلایا ہے، جا اللہ رب ذوالجلال تیرے ہاتھ کو ناکارہ کر دے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں ایک دم بیدار ہوئی، اور جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو انسان چلا جاتا ہے وہ دنیا والوں کو اپنے احوال بتاتا ہے، اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بعض مرتبہ دنیا والوں کی مدد کرتا ہے اور بعض مرتبہ دنیا والوں سے مدد لیتا ہے۔